السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 3 رکنی بینچ نے 3 نومبر کو ایک فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق انہوں نے صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد پاکستان کے آنے والے عام انتخابات کی تاریخ مقرر کر دی ہے، اور وہ تاریخ ہے 8 فروری 2024۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد، اور اس کا تقریباً 10 صفحے کا فیصلہ ہے، پڑھنے کے بعد میرے دل میں جو باتیں آئی ہیں اور میرے اندر ایک عدم اطمینان یعنی ڈسسیٹسفیکشن کے کچھ پہلو میرے اندر پیدا ہوئے ہیں جو میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ یہ ڈسسیٹسفیکشن کا جو میرا اظہار ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ کو ناگوار نہیں گزرے گا، اور وہ کوئی اس کا نتیجے میں مجھے کوئی نتائج نہیں بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں بھی یہ بات کہی اور اپنے ریمارکس میں بھی یہ بات کہی کہ وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں مقرر ہونے والے انتخابات کی تاریخ ہے اس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا کریں گے یا اس کو بارے میں بے یقینی پیدا کریں گے، ان کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ لیکن میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے، اور اگر تاریخ مقرر ہو گئی ہے 8 فروری کی تو پھر اس کے اوپر سب کو بڑے صدق کے دل کے ساتھ پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں جو چند باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ فیصلہ سازی۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تاریخ دے الیکشن کی، لیکن انہوں نے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان فیسیلیٹیشن کی ہے، سہولت کاری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ڈیٹ مقرر ہوئی ہے۔ تو مجھے پہلی بات تو مجھے یہی لگی کہ یہ سہولت کاری میرے خیال میں غیر ضروری تھی، اور الیکشن کمیشن کو اور صدر مملکت کو دونوں کو اپنا اپنا کام کرتے ہوئے اس کی تاریخ مقرر کرنی چاہیے تھی۔ صدر مملکت تاریخ مقرر کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایک قسم کا وڈرا کر چکے تھے، اپنا جو خط انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا، اور اب الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی تھی۔ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں یہ ڈیٹ دے چکے تھے۔ اب انہیں زیادہ سے زیادہ جو سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ کس تاریخ کو ایگزیکٹ ڈیٹ دیں گے جنوری کے آخری ہفتے کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ جنوری کے آخری ہفتے کے اندر رہتے ہوئے تو وہ پہلے ہی اس بات کا کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یہ الیکشن ہوگا۔ تو میرے خیال میں ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور اس میں غیر ضروری سہولت کاری کی ضرورت کسی بھی ادارے کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کام خود کر لیتا، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ میرے خیال میں تو اس کی بڑی واضح سی وجوہات ہیں۔ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل جو سیکشن 57(2) ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا، اس کے مطابق جب الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے گی تو پھر اس سے بہت سے آنے والے اقدامات ٹریگر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ان کو جو ڈیٹیلڈ الیکشن کا پروگرام ہے وہ اناؤنس کرنا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق جس تاریخ کو آپ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اس کے 13ویں دن جو نامینیشن پیپرز ہیں کینڈیڈیٹس کے وہ ریسیو کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ تو یوں ایک پورا نظام بنا ہوا قانون کے اندر موجود ہے، اس لیے ڈیٹ نہیں دی جا سکتی تھی میرے خیال کے مطابق۔ اور اب بھی یہ جو ڈیٹ ہے اس دینے کا کیا مطلب ہوگا اگر آرٹیکل 57(2) کے تحت یہ ڈیٹ 57(1) کے تحت یہ ڈیٹ دے دی گئی ہے یا 57(2) کے تحت، تو کیا اب نامینیشن پیپرز تو 13ویں دن نہیں کلوز ہوں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور الیکشن کمیشن اس بات کو اسے چاہیے تھا کہ اسے ایکسپلین کرتا کہ وہ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے، اور انہوں نے اس کو میرے خیال میں سیٹسفیکٹریلی اور سفیشینٹلی لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے سیاسی قائدین بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہی الیکشن کمیشن۔ یہ بدنیتی کا ایک
اظہار ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اگرچہ میرے خیال میں تو ایسی بات نہیں تھی۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ڈیٹ الیکشن کمیشن کو ہی اناؤنس کرنے دینی چاہیے تھی، اور اس میں سہولت کاری کی سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ ڈائریکٹو دیتا کہ الیکشن کمیشن اس کو ایکسپلین کرے لوگوں کو کہ وہ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہا، اور وہ جو جلد از جلد جب اس کا وقت آئے گا تو اس کی ڈیٹ دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کو کہ جو اس تاریخ دینے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ضرورت تھی کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی، جو صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے وہ انٹرپریٹیشن نہیں کی، اور وہ انٹرپریٹیشن اس لیے نہیں کی، انہوں نے اپنے فیصلے میں ججمنٹ میں لکھا بھی ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اب سپریم کورٹ پروسیجرز اینڈ پریکٹسز ایکٹ کے تحت 2023 اب یہ ضروری ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ ہو جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کرے۔ تو اگر وہ ضروری تھا تو وہ بھی کر لیتے، لیکن اس کے اوپر اگر وقت لگنے کا احتمال تھا تو ٹھیک ہے، تاریخ دینے کے عمل میں اس کو سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن انٹرپریٹیشن ضروری ہے آنے والے دنوں کے لیے، ورنہ پھر یہ ٹھوکر کھائے گا الیکشن کمیشن اور کبھی صدر مملکت۔ یہ 2 آرٹیکلز کیا ہیں جن کے اندر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے؟ ایک آرٹیکل 48(5) ہے، اس کے تحت صدر مملکت کو کہا گیا ہے کہ وہ جب وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے تو وہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کریں گے۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے اختلاف یہ کیا تھا آرٹیکل 48(5) کی اس انٹرپریٹیشن پہ صدر مملکت اس کی ڈیٹ مقرر کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدر مملکت نے اسمبلی توڑی ہی نہیں، صدر مملکت تو اس وقت اسمبلی توڑتے یا ڈیزالو کرتے جب وہ آرٹیکل 58(2) کے تحت کرتے، جس میں ان کو ڈسکریشن حاصل ہے، ثوابدیدی اختیار ہے۔ یہ تو چونکہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، یہ تو وزیر اعظم کے مشورے پہ انہوں نے ڈیزالو کی ہے، تو یہ صدر مملکت نے ڈیزالو نہیں کی، اس لیے صدر مملکت کو اس کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور چونکہ آئین کے مطابق اب اور کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو صدر مملکت کو انتخاب کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار دیتا ہو، تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ آئین اب الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کر کے سیکشن 57(2) کے تحت یہ اختیار اب الیکشن کمیشن کو حاصل ہو گیا ہے قانون کے تحت، تو اس لیے ہم یہ تاریخ دیں گے۔ اور بظاہر اس سے صدر مملکت بھی نیمے دروں نیمے بروں، یعنی کوئی اس سے تقریباً ایگریڈ لگتے تھے، اور حکومت وقت کی انٹرپریٹیشن بھی یہی تھی کہ اب تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے۔ تو اتنی زیادہ کنفیوژن تھی، تو اس آرٹیکل 48(5) کی تشریح ضروری تھی کہ کیا واقعی جو الیکشن کمیشن کا موقف درست تھا یا صدر مملکت کا موقف درست تھا کہ انہیں تاریخ دینی تھی۔ اگرچہ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہہ کے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار تھا تاریخ دینے کا، انہوں نے تاریخ نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ آرٹیکل 48(5) کے تحت جو اسمبلی کو ڈیزالو کرنا تھا وہ صدر مملکت نے کی تھی ڈیزالو، وزیر اعظم کے مشورے پہ نہیں کی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن بڑی کلیئرلی بہت ضروری تھی۔ دوسری بات جس چیز کی تشریح ضروری تھی کہ آرٹیکل 48(1) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت تمام اقدامات جو کریں گے وہ وزیر اعظم کے مشورے پہ کریں گے۔ تو کیا یہ جو تاریخ دینے کا عمل ہے آرٹیکل 48(5) کے تحت، کیا یہ بھی انہیں وزیر اعظم کے مشورے پہ کرنا چاہیے تھا، یا اس میں ان کو ڈسکریشنری پاور حاصل ہے کہ وہ تاریخ مقرر کر دیں؟ یہ بھی وضاحت سپریم کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں کنفیوژن موجود ہے وہ آرٹیکل 51(5) ہے۔ آرٹیکل 51(5) کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی مردم شماری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن اس مردم شماری کے مطابق پھر قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم کرے گا صوبوں کے درمیان نئی آبادی کے بنیاد پہ۔ اب یہ اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پہ ڈی لمیٹیشن بھی کی جائے گی، اگرچہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ انہوں نے ڈی لمیٹیشن کرنے کے فیصلے کے بارے میں بھی
اس کو یعنی اس کی تائید کر دی ہے، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا کہ آرٹیکل 51(5) کے تحت کہ نیشنل اسمبلی کی جو ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں ان کی تقسیم کے علاوہ اگر ڈیلیمیٹیشن بھی ضروری تھی تو یہ بھی واضح کر دیا جائے انٹرپریٹیشن میں کہ وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ ڈیلیمیٹیشن کی جائے وہ درست تھا۔ اس کی وجہ سے پھر آرٹیکل 224 کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کیے جائیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ میری ذاتی خیال تو یہ تھا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کرنا ضروری نہیں تھا، صرف قومی اسمبلی کی نشستوں کو صوبوں میں تقسیم کرنا تھا نئی آبادی کے مطابق، اور وہ پہلے ہی ہو چکا تھا کیونکہ آبادی کی جو تقسیم تھی اس کے مطابق نشستوں کی تقسیم 2017 کے الیکشن میں جو کی سینسس میں جو ہوئی تھی وہی نشستوں کی تقسیم اب ہو گئی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی کیونکہ تناسب نہیں بدلا صوبوں کی آبادی کا۔ تو اس لیے لیکن اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت تھی، تو اس لیے میرے خیال میں یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک عدم اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن نہ کرنے سے فیوچر میں پھر یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس کی سپریم کورٹ کو راہ کرم آنریبل سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کر دینی چاہیے۔ اس دفعہ کی ڈیٹ تو مقرر ہوگی لیکن آنے والے دنوں کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ اب اس بارے میں میری ایک اور بھی عدم اطمینان کی وجہ ہے کہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے میڈیا کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی خبر نہ اس کے بارے میں کوئی امکان کا اظہار کریں کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں یا الیکشن پوسٹ پون ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک غیر ضروری سا حکم تھا۔ اگر واقعی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو کوئی بھی اس کے اوپر شک کا اظہار نہیں کرے گا، لیکن اگر کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہوں گے تو کسی کو اس کے بارے میں اگر عدم اطمینان ہے اور وہ اظہار کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی قانون یا آئین کے آرٹیکل کے تحت تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے منع کرتی ہو، تو ایسا سپریم کورٹ نے کس قانون اور آئین کے تحت میڈیا کو روکا ہے کہ اس قسم کی بات نہ کی جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر ایک شک کی فضا ہو، لیکن بہرحال یہ ایک آزاد معاشروں کے اندر چیزوں کے بارے میں سوالات تو اٹھائے جاتے ہیں اور اس کا جو ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جواب دے کے ان شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بات میری کم از کم سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ کیوں روکنا پڑا سپریم کورٹ کو میڈیا کو کہ وہ اس قسم کی کوئی خبر ڈسکس نہ کرے، کوئی امکان ظاہر نہ کرے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو سکتے ہیں یا اس تاریخ کو نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ کسی بھی لوگوں کو بھی یہ کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی کوئی اس بارے میں رائے کا اظہار نہ کریں کسی بھی پریٹیکسٹ میں۔ وہ بھی مجھے اسی سے منسلک ایک چیز غیر ضروری لگی۔ پھر آرٹیکل 6 کو انووک کرنے کا معاملہ بھی اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے اپریل 2022 میں، تو اس کو پھر سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا، غیر آئینی قرار دیا تھا۔ تو اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے، اور اس کو کوٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنے کی انووک کرنے کی بات بھی کی گئی تھی۔ تو وہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کو انووک کرنے کی طرف یہ حکومت وقت کو یا آنے والی حکومت کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے؟ میں اس کو نہیں سمجھ پایا، تو ایک یہ بھی میرے ذہن میں تھا۔ اور آخری بات یہ تھی کہ بالکل اس پورے موضوع سے ہٹ کے یہ بات تھی کہ آخری پیراگراف میں یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اس فیصلے کی جو عوامی اہمیت ہے، عوام کے لیے اہمیت ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اس فیصلے کا اردو ترجمہ کر کے بھی تقسیم کیا جائے، لیکن بہرحال جو آفیشلی جس زبان کو زیادہ اتھارٹیٹیو سمجھا جائے گا اس فیصلے کی حد تک وہ یہ انگریزی زبان ہی ہوگی۔
تو اس بارے میں میرے ذہن میں سوال آیا کہ بار بار یہ فیصلے ہو چکے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ اردو ہماری دفتری اور سرکاری زبان ہے اور ہر چیز کو اردو میں ہونا چاہیے، تو یہ خاص طور پہ یہی فیصلہ کیوں؟ میرے خیال میں ہر فیصلے کا اردو زبان میں ترجمہ موجود ہونا چاہیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اردو زبان میں ہی فیصلے کی فوقیت ہونی چاہیے اور اسی کو آفیشیل فیصلہ تصور کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر ہر فیصلے کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے، صرف اس فیصلے کا ہی کیوں؟ یہ مجھے اس کو دیکھ کے خیال آیا، تو میرا خیال تھا کہ میں یہ چند باتیں ہیں جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں میرے ذہن میں آئیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بہت شکریہ۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔